گے. جی اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ورق کے بازوات الفروج السروج، کہ مثلا خواتین جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے علن علان جو ہے وہ سواری گاڑیاں، جیسے اس دور میں تو جانوروں پر، گھوڑوں گدھوں یا اونٹوں پر جو ہے وہ. اب یہاں عرض خدمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیش آئے کہ آیا خاتون پھر اس کا مطلب ہے جیسے پرانے زمانے میں گھوڑوں پر کبھی سوار ہونا پڑتا تھا تو آج گاڑی نہیں چلا سکتی؟ نہیں، گاڑی چلانے سے یا کام کرنا جو ہے خاتون کے لیے، اس کا کام بھی ٹرانسپورٹ سے منسلک ہو، اگر امر مجبوری ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ خاتون جو ہے اگر اس کا کوئی کمانے والا مرد ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، بے عنوان ماں بلاخر جو ہے وہ ان کی پرورش پر، جس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، جس طرح ہماری باقی بیویاں، ان کی جو ہے سیرت اور اسوہ جو ہے اسے مد نظر رکھے. لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے یا کچھ مسائل ہیں، اسے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی اپنے حجاب کو. یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین جو اپنی نمائش کے لیے، جیسے آج کل مختلف مقابلے ہیں، مختلف انداز ہیں، نکلتے ہیں صرف ایک اس عنوان سے کہ ایک تفریح ہو جائے، اور خواتین نکلتی ہیں مختلف گاڑیوں پہ اور مقابلے اور پھر شو بازی اور مختلف قسم کے آدھی آدھی رات تک لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں، اور کوئی بلاخر تمیز جو ہے ایک خاتون اور مرد کی بلاخر وہ جو کچھ حرمتیں ہیں اس حوالے سے، تو اس کو بھی مولا نے، چونکہ یہ گمراہ کرنے کا باعث تو بن رہی ہیں. ایک خاتون ایک ہی وقت میں کئی مردوں، کئی جوانوں کو جو ہے وہ بلاخر حالت ایمان سے حالت کفر تک لا سکتی ہے اگر وہ اپنی جسمانی نمائش یا اس قسم کے کاموں میں پڑ جائے. اگر یہاں پر کوئی ایک سوال کرے، اگرچہ یہ الگ سے ایک بات ہے لیکن جی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تو اگر کوئی خاتون یہاں پر کہے کہ ہماری پرابلم تو نہیں ہے، یہ تو مردوں کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ میں اگر جا رہی ہوں اور ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، یہاں پر کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میری پرابلم یا مردوں کی پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے ہمیں کیا کہا ہے کیسی زندگی گزارنی ہے. بے شک بے شک. زندگی میری ہے، اسی خاتون سے پوچھیں گے یہ جسم آپ کا ہے؟ نہیں، خدا نے آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے. کسی وقت بھی اللہ جوانی چھین سکتا ہے، جسم میں ہزار کیڑے بیماریاں پڑ سکتی ہیں، موت آ سکتی ہے، تو اور پھر طے بھی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، کوئی معلوم بھی نہیں ہے. آنے کا تو پتہ ہوتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں. تو پھر جس ذات کے پاس جانا ہے اور جس ذات نے یہ پورا جسم عطا کیا ہے اس کے فرامین کے مطابق چلنا پڑے گا. خدا نے اس جسم کو اس انداز سے بنایا ہے کہ اگر خاتون اس کی کیئر نہیں کرے گی، اگر حجاب کے ذریعے اسے محفوظ نہیں رکھے گی تو یہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن سکتا ہے. بے شک. یعنی جو آپ کی گفتگو، چونکہ میں نے بیچ میں اس لیے سوال کیا، در حقیقت ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، خدا کا. اللہ نے عورت سے جو چاہے وہ اس کو انجام دے، مرد سے جو چاہے وہ اسے انجام. ہاں، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اگر ایک خاتون بے حجابی کر رہی ہے، باہر نکل آئی یا اپنی نمائش کر رہی ہے تو مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آنکھیں اٹھائیں اسے دیکھیں. وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کا پردہ رکھیں. یہاں پردے کے معاملے میں ہم کہیں گے کہ صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے، مردوں کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے. مردوں کو کسی صورت میں یہ حق نہیں ہے. ایک خاتون جو مرضی کر رہی ہے باہر، وہ ٹھیک ہے، گناہ گار ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی اپنے بلاخر اپنا ایمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. اسی طرح مولا جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قبلت شہادات الزور، کہ اس زمانے میں جھوٹی گواہیاں جو ہیں وہ قبول کی جائیں گی. ردت شہادات العدول، اور وہ لوگ جو عادل ہیں ان کی گواہی کو جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا. میرے خیال سے سب سے زیادہ آج ہمارے معاشرے میں اسی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اور کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ حق ناحق ہوتا ہے، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بیچارے جن کا حق نہیں تھا لیکن انہیں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، اور جرم کرنے والے اور ظلم کرنے والے جو ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں، جھوٹے شاہد بنا کر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَاسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ، کہ لوگ جو ہیں وہ خون ریزی جو ہے، یعنی انسانی خون کا بہنا جو ہے، اسے ہلکی سی بات سمجھیں گے. یعنی یہ ان کے نزدیک کوئی اتنی اہم بات نہیں رہ گئی. پرانے زمانے میں کوئی قتل ہوتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے کوئی خدا کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہ بے گناہ مارا گیا. آج جو ہے دن رات میڈیا میں اتنے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، اور بالاخر میڈیا ان کو بیان کر رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک اب ایک معمول کی بات ہے.